يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت کے ساتھ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر برتن پلید ہو جائے تو پانی سے پاک کرو، جگہ پلید ہو جائے تو پانی سے پاک کرو، بدن پلید ہو جائے تو پانی سے پاک کرو. سیدہ زہرا پاک کے بابا جان فرماتے ہیں اگر دل پلید ہو جائے تو اسے درود و سلام سے پاک کیا کرو. آئیے اپنی دلوں کو پاک کرتے ہیں. صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا حبیب ابا بکر و عمر وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رفیق عثمان و علی. صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا ابا فاطمہ الزہرا. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوستدار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ اتم برہانہ کے حمد و ثنا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور دو عالم سرور کائنات وجہ وجود کائنات باعث تخلیق کائنات سبب تدوین کائنات زینت تزئین کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات جان کائنات آن کائنات مان کائنات شان کائنات بان کائنات تران کائنات رحمت کائنات رنگت کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات بہار کائنات قرار کائنات نوال کائنات جمال کائنات کمال کائنات رونق کائنات حبیب کائنات طبیب کائنات طبیب کائنات حسین کائنات حسن کائنات محسن کائنات نور کائنات منیر کائنات تنویر کائنات منور کائنات رہبر کائنات ہادی کائنات رہنمائے کائنات مقتدائے کائنات پیشوائے کائنات مشعل بزم وفا واجب حل عطا گوہر انما سید الاسفیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد انتہائی محبتوں کے لائق عزتوں کے لائق جملہ عوام اہل سنت سادات گرامی قدر سٹیج پر تشریف فرما میری جماعت کے جید مقتدر علماء کرام مشائخ اعظام بالخصوص آج کی اس خوبصورت بزم کے روح رواں جگر گوشہ محدث قصوری پیر طریقت رہبر شریعت آبروئے میدان تدریس و تنظیم حضرت صاحبزادہ علامہ مولانا محمد معروف صاحب نوری اشرفی دامت برکات عالیہ، صاحبزادہ محترم جناب علامہ مولانا حامد علی صاحب اشرفی نوری، دیگر منتظمین، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جملہ خدام کو جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا. میں جب آ رہا تھا تو مجھے میرے استانے سے میسج آیا اور بڑی خوشی کا پیغام. حضرت محدث قصوری مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب قادری اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہمارے مرشد کریم حضور نواز قوم ولی کامل الحاج پیر ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی محبت فرماتے. جب بھی کوئی فتویٰ لکھتے تو تصدیق کرتے تھے. ہمارے آستانے سے فتوے یہاں آتے، یہاں سے فتوے وہاں جاتے، اور ہمیں یہ اعزاز ہے کہ ہم چونکہ اعلیٰ حضرت والے ہیں اور حضرت محدث قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہمارے آستانے سے تو محبت کرتے تھے، آستانے کے ملنگوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. شہید میلاد مصطفیٰ حضرت مولانا صوفی فیض یافتہ نواز قوم صوفی محمد اکرم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ظاہری زندگی کا جو آخری خطاب ہوا تھا وہ کھڈیا میں ہوا، اور آپ کا وصال، آپ کی شہادت یہاں ہوئی. شہادت سے ایک رات پہلے حضرت محدث قصوری کے آستانے پر رہے اور جنازے میں شریک ہوئے. بڑی محبتیں تھیں. خیر، میرا موضوع جو کہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے، مجھے حکم فرمایا صاحبزادہ صاحب نے کہ آپ نے ختم نبوت پر گفتگو کرنی ہے. میرے پیارے بھائیوں، اختصار ہے، مختصر خطاب ہے، بس حاضری ہے اور دعا لینی ہے. اور یہ وہ عظیم موضوع ہے کہ جیسے عقیدہ توحید کو ماننا ضروری ہے،
جملہ بڑی توجہ سے، جیسے عقیدہ توحید کا اقرار اسے ماننا ضروری ہے، ویسے ہی عقیدہ ختم نبوت کا اقرار ضروری ہے۔ جسے سمجھے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ فرمائے۔ عقیدہ توحید کوئی مانے لیکن عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی علامت ہے، عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایقان کی علامت ہے، عقیدہ ختم نبوت فلاح و کامیابی کی علامت ہے، عقیدہ ختم نبوت سچے عاشق رسول ہونے کی علامت ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا اقرار سچے بندہ خدا ہونے کی علامت ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ سارے عقائد اہل سنت سبحان اللہ، مثال کے طور پر اس کی اہمیت کو دیکھنا ہو، عقیدہ ختم نبوت اس کی اہمیت یہ ہے کہ جیسے دل کو جسم کے اندر مقام حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے، ایسی سارے عقائد میں عقیدہ ختم نبوت کو مقام حاصل ہے۔ مثال کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے، کسی شخص کا ناک کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، کان کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، دونوں ہاتھ کٹ جائیں زندہ رہ سکتا ہے، آنکھ نکل جائے زندہ رہ سکتا ہے، زبان کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، ٹانگ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، المختصر دونوں ٹانگیں کٹ جائیں پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے، دونوں ہاتھ کٹ جائیں پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے، دونوں کان کٹ جائیں پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے، دونوں آنکھیں خدا نہ خواستہ نکل جائیں پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر دل نکل جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسے ہی ہے سارے عقائد سبحان اللہ، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اگر کوئی ڈنڈی بجی، اگر کوئی دو نمبری کی تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ رہے، آپ تشریف فرما ہے کہ آپ کے سامنے ایک مرید آپ کا شاگرد آیا، تھوڑی دیر بیٹھا جانے لگا تو آپ نے فرمایا ادھر آؤ، کدھر آئے تو کدھر جا رہے ہو، بڑی بڑی ضروری بات ہے۔ کہا حضور میں جب آ رہا تھا تو راستے میں ایک شور مچا ہوا تھا، ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، میں اس سے دلیل لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے، میں اس سے دلیل لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، اگر اس نے دلیل دے دی تو کیا تم مان لو گے؟ سنو، عقیدہ ختم نبوت کا ڈاکہ ڈالنے والا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے ہی، وہ تو جہنمی ہے ہی، وہ تو لعنتی ہے ہی، جو اس سے دلیل مانگے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اتنی اہمیت ہے، جا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سارے اس عقیدے کو ماننے والے بیٹھے ہیں، کسی کا ہاتھ پیچھے نہ رہے، تاجدار ختم نبوت، محدث قصوری خوش ہو جائیں کہ میرے شہزادے نے آج میرے عرص پر تاجدار ختم نبوت کانفرنس کروا کر میرا دل ٹھنڈا کر دیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مسئلہ جملہ سنیے اور میں بتاؤ، اگر کوئی شخص کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، مسلمان ہے؟ آپ نے کہا حضور نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر آپ کو کہتا میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن اس میں سے ایک سپارہ نکال دے، مسلمان ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ کہتا ہے قرآن کو بھی مانتا ہوں، سپارہ بھی مانتا ہوں، اس میں سے ایک سورت نکال دیں، مسلمان ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ اچھا حضور، آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ کہتا ہے قرآن بھی مانتا ہوں، سپارہ بھی مانتا ہوں، سورت بھی مانتا ہوں، ایک سورت کا ایک رکوع نکال دو، مسلمان ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور اتنا نفیس، اتنا باریک مسئلہ، آپ ہمارا سنو، ٹھہرو، اگر وہ کہتا ہے قرآن بھی مانتا ہوں، سپارہ بھی مانتا ہوں، سورت بھی مانتا ہوں، رکوع بھی مانتا ہوں، بس ایک آیت نکال دو، مسلمان ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ اچھا کہتا ہے کہ آیت بھی مانتا ہوں، بس ایک جملہ نکال دو، مسلمان ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کہتا ہے جملہ بھی مانتا ہوں، بس ایک حرف نکال دو، مسلمان ہے؟ اس نے کہا حضور نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو یہ بتاؤ، کہتا ہے قرآن بھی مانتا ہوں، سپارہ بھی مانتا ہوں، سورت بھی مانتا ہوں، رکوع بھی مانتا ہوں، آیت بھی مانتا ہوں، جملہ بھی مانتا ہوں، حرف بھی مانتا ہوں، بس ایک نقطہ نکال دو، مسلمان ہے؟ کہنے لگا حضور نہیں۔ فرمایا اگر کہتے کہ چلو نقطہ بھی رہنے دو، زبر کو زیر بنا دو، زیر کو زبر بنا دو، مسلمان ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ جملہ سنیے، میرے امام اعظم ابو حنیفہ کاشف الغمہ سراج الامہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمانے لگا دیکھو کوئی قرآن نہ مانے کافر ہے، سورت نہ مانے کافر ہے، سپارہ نہ مانے کافر ہے، آیت نہ مانے کافر ہے، آیت کا جملہ نہ مانے کافر ہے، حرف نہ مانے
ہیں وہ کافر ہے، وہ قادیانی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، وہ ختم نبوت کا منکر کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو قرآن کی ایک آیت نہیں بلکہ 100 آیتوں کا انکار کر رہا ہے۔ یہ ساری اختصار کر رہا ہوں، ساری فقہیں سبحان اللہ، فقہ حنفیہ بھی سبحان اللہ، مالکیہ بھی سبحان اللہ، حنابلہ بھی سبحان اللہ، ساری فقہ سبحان اللہ، لیکن جو آسانی فقہ حنفی کے اندر ہے نا، بس ایک مثال بتانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے۔ آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں، آج لوگوں کے سامنے اس کا معاملہ عام ہے۔ سنو، ساری فقہ سبحان اللہ، لیکن جو فقہ حنفی ہے نا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ سارے حنفی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ علماء کرام کی جماعت حنفی بیٹھی ہے، آپ حنفی بیٹھے ہیں، محدث قصوری آپ حنفی تھے، ہم حنفی ہیں۔ سنو، ساری فقہ اپنی جگہ، لیکن جو فقہ حنفی ہے اس کا کیا ہی کہنا۔ مثال کے طور پر ایک شخص اس نے کہا جی حضور، مفتی صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا حضور، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نماز مانتا ہوں لیکن پڑھتا نہیں ہوں، مسلمان ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک اور امام کے پاس آئے، اختصار کر رہا ہوں، حضور ایک شخص نماز مانتا ہے پڑھتا نہیں ہے، مسلمان ہے؟ فرمایا مسلمان تو ہے لیکن اسے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ حضور ایک شخص نماز مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں، کیا حکم ہے؟ فرمایا اسے غسل نہیں دیا جائے گا۔ ایک اور شخص سے میں نے پوچھا کہ حضور شخص مانتا ہے، نماز مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، فرمایا اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی جائے گی۔ ایک اور شخص کے بارے میں پوچھا گیا امام سے، حضور ایک شخص مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، پر میں اگر نکاح ہوا ہے، اس کا ہو چکا ہے، شادی شدہ ہے تو نکاح باطل ہو گیا۔ توجہ، لیکن جب باری آتی ہے، میں اختصار کر رہا ہوں، جب باری آتی ہے امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی، آپ سے پوچھا گیا حضور ایک شخص نماز مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا اسے جیل کے اندر بند کر دیا جائے، ممکن ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ یہ میں سے مثال دی ہے کہ اتنا آسان ہے۔ ایک شخص آئے امام صاحب کے پاس، حضور ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نماز کبھی کبھی پڑھتا ہوں، مسلمان ہے؟ اور نام مسلمان ہے۔ امام صاحب سے، ہمارے امام صاحب سے جا رہا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ کتنا آسان فقہ ہے۔ حضور ایک شخص کہتا ہے کہ میں نماز کبھی کبھی پڑھتا ہوں، نہ میں اس میں رکوع کرتا ہوں نہ سجدہ کرتا ہوں، مسلمان ہے؟ اور نام مسلمان ہے۔ اچھا حضور شخص کہتا ہے میں جو جانور کھاتا ہوں ذبح نہیں کرتا، مسلمان ہے؟ کہاں مسلمان ہے۔ اچھا حضور ایک شخص کہتا ہے کہ میں جب اللہ کی رحمت برسے نا میں بھاگ جاتا ہوں، مسلمان ہے؟ کہاں مسلمان ہے۔ اچھا حضور ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں جنت کا طالب نہیں ہوں، مسلمان ہے؟ کہاں مسلمان ہے۔ اچھا حضور ایک شخص کہتا ہے میں جہنم سے ڈرتا نہیں ہوں، مسلمان ہے؟ کہاں مسلمان ہے۔ توجہ، یہ میں عقیدہ ختم نبوت سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، کتنی آسان فقہ ہے۔ حضور کیسا مسلمان ہے؟ نماز کبھی کبھی پڑھتا ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، نہ رکوع کرتا ہے نہ سجدہ کرتا ہے، جہاں رحمت اللہ کی برس سے بھاگ جاتا ہے، جو جانور کھاتا ہے ذبح نہیں کرتا، اور اللہ سے جنت کا طالب نہیں ہے، آپ کہتے ہیں مسلمان ہے، جہنم سے ڈرتا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں مسلمان ہے۔ توجہ، آپ نے فرمایا ممکن ہے، ہم نے کہا کہ نماز کبھی کبھی پڑھتا ہے، ممکن ہے وہ نماز عصر زور مغرب نہ ہو، نماز جنازہ ہو۔ نماز جنازہ تو کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ کے اندر کون سا رکوع ہوتا ہے، کون سا سجدہ ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں سجدہ نہیں کرتا، رکوع نہیں کرتا۔ نماز جنازہ میں کون سا سجدہ ہوتا ہے، کون سا رکوع ہوتا ہے؟ میں بڑی جلدی سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ علماء کافی ہیں اور میں نے بھی آگے پہنچنا ہے، بہت تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اچھا حضور کہتا ہے جہاں اللہ کی رحمت پر سے میں بھاگ جاتا ہوں، اور میں دیکھو بارش اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ جب بارش برستی ہے بڑے سے بڑا پیر بھاگ جاتا ہے، بڑے سے بڑا مولوی بھاگ جاتا ہے، اگر وہ بھاگ جاتا ہے اس میں کون سی کفر والی بات ہے؟ اچھا حضور وہ کہتا ہے جو جانور کھاتا ہوں اس سے ذبح نہیں کرتا، وہ کیسا مسلمان ہے؟ پر میں ممکن ہے وہ کٹے کا گوشت نہ کھاتا ہو، وہ بکرے کا گوشت نہ کھاتا ہو، ممکن ہے وہ مچھلی کا گوشت کھاتا ہو، مچھلی کو کون سا ذبح کیا جاتا ہے؟ اچھا حضور وہ کہتا ہے میں جنت کا طالب نہیں ہوں، وہ کیسا مسلمان ہے؟ پر ممکن ہے وہ جنت کا طالب نہ ہو، وہ اللہ کے دیدار کا طالب ہو۔ اچھا حضور کہتا ہے میں جہنم سے ڈرتا نہیں ہوں، وہ کیسا مسلمان ہے؟ پر ممکن ہے وہ جہنم سے نہ ڈرتا ہو، آخری بات ہے جہنم سے نہ ڈرتا ہو، وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہ ساری مثال میں نے دی ہے کہ اتنا آسانی ہے، اتنا آسانی ہے، لیکن جب باری آتی ہے ختم نبوت کی، جب باری آتی ہے شوکت مصطفیٰ کی، جب باری آتی ہے شان مصطفیٰ کی، امام اعظم کا حنیفہ ہے، ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا
وہ تو دار اسلام سے خارج ہے ہی، جو اس سے دلیل مانگے گا وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، جزاکم میرے اللہ۔ پیارے بھائیوں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس عنوان پر عرس کے موقع پر یہ عنوان رکھنا، حالانکہ عرس کے موقع پر ہوتا ہے کہ جی صاحب عرس کے فضائل، ان کی شانیں بیان کی جائیں، تو میں اس موقع پر صاحبزادہ والا شان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ایسے حسین موقع پر ایسا حسین اور حساس عنوان جو ہے علماء کرام کو دیا گیا، اور اس عرس کا عنوان ہی تاجدار ختم نبوت رکھا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عقیدے پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں نعرہ ہے، ہر بندہ تاریخی آواز میں بولے گا تاکہ محدث قصوری خوش ہو جائیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک دو بندے کھڑے ہیں جن کے ہاتھ بھی نیچے ہیں، اللہ جو تیرے نبی کی ختم نبوت پر پوری قوت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ نعرے کا جواب دے، اللہ اسے دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔